السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، صدق الله المولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف خوبیاں بھلائیاں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درود سلام ہو اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ محترم مصلیان کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ہود کی ایک آیت مقدس کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا اور اس کے فائدے کیا ہیں اس کا بیان فرمایا، اور میں کوشش کروں گا آج کے موضوع پر کہ نماز ہی کے تعلق سے کچھ قیمتی باتیں آپ کے سماعت کے حوالے رکھوں، کیونکہ جناب رمضان کے بعد مصلیین کی تعداد میں کافی کمی آ چکی ہے۔ ہاں، تو اسی مناسبت سے میں ضروری سمجھ کر اس موضوع کو چنا ہوں آج کہ میں کچھ باتیں نماز کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے آپ کو بتاؤں کہ نماز کس شے کا نام ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا کچھ ہے۔ حضرات، یوں تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عبادتیں ہیں جو ہم پر آپ پر فرض کیے گئے ہیں، مگر ان تمام فرائض اور عبادات میں جو سب سے اہم ترین افضل ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی تاکید، اس کا حکم، اس کی تعلیم، اس کی فضیلت اور نماز کے بارے میں متواتر اور متعدد مقامات پر جس قدر ذکر ہوا قرآن مجید میں، کسی اور دوسرے فرائض اور دوسری عبادت کے تعلق سے قرآن مجید میں اتنی مسلسل ذکر نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ اہم ترین عبادت ہے، اور یہ بات ظاہر ہے جو چیز زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے توجہ بھی اسی پر دیا جاتا ہے، یہ فطرت ہے انسانوں کا، جو چیز زیادہ اہم ترین ہو توجہ، فوکس، سارا کچھ اس پر زیادہ دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی سب سے زیادہ جس موضوع پر ذکر ہوا ہے اور سب سے زیادہ جس عبادت پر زور لگایا گیا ہے جناب وہ نماز۔ اب آئیں کچھ اس کی جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر کس طرح اپنے بندوں کو نماز کی ترغیب، نماز کی تعلیم اور نماز کی دعوت دی ہے۔ خود اللہ پاک نے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی کہ نماز قائم کرو۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدس میں
یہ بات فرما دیا کہ میرے بندو میں جو رب ہو کر تمہیں پیدا کیا ہوں اور تمہاری خاطر تمام کائنات کو وجود بخشا ہوں، اس کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جنات والی مخلوق کو بھی پیدا کیا، الا لیعبدون، ہاں مگر صرف میری عبادت کے لیے۔ تو جناب اس آیات کی روح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان ہو یا جنات، اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ فقط اپنی عبادت کے لیے۔ اچھا جناب، پھر اس کی مزید تشریحات میں 1 منٹ میں کر کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا کہ یار اللہ پاک تو صرف اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، مگر ہم نے تو سارے کام کاج انجام دینے ہیں کہ نہیں؟ رزق حلال بھی تو کمانا ہے، بال بچوں کی کفالت بھی تو کرنا ہے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت بھی تو کرنی ہے، اپنے محلے میں رشتہ دار میں پڑوسیوں کے حقوق بھی تو ادا کرنے ہیں، اپنی بشری ضرورت کے لیے جد و جہد بھاگ دوڑ محنت مشقت بھی تو کرنا ہے نا۔ نماز تو صرف دن میں 5 مرتبہ فرض ہیں، باقی نمازیں اس کے علاوہ جو بھی پڑھیں گے وہ نفل کے درجہ حاصل ہے، خواہ وہ اشراق ہو، خواہ وہ اوابین ہو، خواہ وہ چاشت کی نماز ہو، خواہ وہ تہجد کی نمازیں ہو، باقی جو نمازیں ہیں وہ نفل ہیں۔ فرض تو 5 ہیں، اور وہ بھی جناب ایک ساتھ نہیں بلکہ دن کے 5 حصوں میں ہیں، کچھ دن کے حصوں میں ہیں، کچھ رات کے کناروں میں ہیں، تو باقی وقت کا کیا؟ اگر اس آیات کو پیمانے پر رکھ کے تولا جائے تو تشریح کیا بنتا معلوم؟ آپ صرف اور صرف نماز ہی پڑھنا، مسجد میں بیٹھے رہنا، ضرورت کچھ آئی ہے باہر نکلے پھر رکھ کے مسجد میں بیٹھے، اگر اس آیات کو پیمانے پر رکھ کے تولا جائے تو جناب اس کا مفسرین نے بڑے خوبصورت جواب دیے ہیں۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ بندے اگر تو 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ اپنی بشری ذاتی جو کچھ بھی کام کاج کو انجام دے گا، اگر وہ کام کاج شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے گا، اگر وہ بشری تقاضوں کو خدا رسول کے حکم کے تابع ہو کر انجام دے گا، کام بھلا تو جو کچھ بھی کرے وہ تیرا کام بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو جس کسی کام میں جو بھی وقت لگائے گا وہ سارا کا سارا وقت عبادت میں شمار کیا جائے گا، اور جناب پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل بروز حشر کے میدان میں جب نیکی اور گناہوں کو تولانے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا تو صرف اس آدمی کے 5 نمازیں یا رمضان کے روزے یا زندگی بھر کا ایک حج یا کچھ عمرے کا ثواب صرف نہیں، بلکہ اس کی جتنی عمر ہوگی، ان ساری عمر کے جتنے وقت ہوں گے، ان وقت میں انہوں نے جو کچھ بشری کام انجام دیے ہیں جناب وہ سارا کا سارا وقت نیکی کی صورت میں ترازو میں اس کے لیے رکھا جائے گا، وہ سارا کا سارا وقت۔ مگر ہاں شرط کیا ہے؟ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کام خدا رسول کے حکم کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک موقع پر، لوگوں سنو، مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ۔ کیوں؟ کیونکہ جناب جب کوئی بندہ کسی جرم کے سبب قید بامشقت کی سزا کاٹتا ہے تو جناب وہ جیل کی کالی کوٹری میں خواہش کے مطابق نہ تو کھا سکتا، نہ پی سکتا، نہ وہ گھوم پھر کر سکتا، کیونکہ وہ جیل میں ہے۔ باقاعدہ جیل کے جو جیلر ہوتا ہے اس کے پاس پورا ترتیب نظام ہوتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یا قیدیوں پر کون کون سے قوانین نافذ کیا جائے، یا انہیں کون سے کام لگایا جائے، ان سے کیا کام لیا جائے۔ ٹھیک اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، یعنی جناب آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ کام جس طرح قیدی کے لیے جیل کے جیلر کے نظام کو فالو کرنا پڑتا، ٹھیک اسی طرح چونکہ ہم مومن ہیں اور ہمارے لیے پوری دنیا جیل خانہ ہے، تو رب اور رب کے رسول کا جو حکم ہے، جو قوانین ہے، جو نظام شریعت ہے جناب، اگر اس نظام شریعت کے دائرے میں ہو کر زندگی گزاریں گے جناب، چاہے آپ میدان میں جا کر دشمنوں پر تلوار چلائیں یا پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر دسترخوان پہ مرغا مسلم کھائیں، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے تو جہاد میں جا کر تلوار چلانا وہ بھی عبادت ہے، اور بیٹھ کر اپنے گھر میں رزق حلال کا مرغا مسلم کھانا وہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ تو جناب اس آیات کا جواب مل گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا
और एक दूसरी मखलूक जिन्नात को भी पैदा किया, क्यों? इल्ला लियअबुदून, मगर हाँ मेरी इबादत के लिए। अब जनाब चूंकि मैं इबादत के ताल्लुक से मौजूद सुना हूं, आइए कुछ और बातें मैं आपके सामने रखता हूं कि अल्लाह ताला ने किस कदर अपने बंदों को अपनी बारगाह में बुलाने की तालीम और तरगीब दिया। अल्लाह पाक का फरमान है, हाफिज़ू अला सलावात वस्सलातुल उस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अल्लाह पाक फरमा रहा है, यानी नमाज कायम करो, खुसूसन बीच वाली असर की नमाज की मुहाफ़ज़त करो, और हाँ अपने रब के हुजूर अदब से खड़े हो जाओ। हजरात मोहतरम, इस आयत मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने स्पेशली खुसूसन असर के नमाज का जिक्र फरमाया, बीच वाली नमाज। बीच से मुराद असर की है, क्योंकि दो नमाज फजर की, ज़ोहर की एक तरफ और मगरिब इशा की दूसरी तरफ, बीच वाली नमाज असर की हुई। बाकी नमाजों के मुकाबले में असर की नमाज की फजीलत ज्यादा है। और इस आयत के मुक़द्दस में अल्लाह पाक ईमान वाले बंदे को नमाज का हुक्म फरमाया कि जब तुम मेरी बारगाह में खड़े होगे तो तुम्हारा तरीका अदब का होना चाहिए, इज्जत और इनकिसारी की होनी चाहिए, और हाँ तुमने नमाजों को कायम करना है, मगर उन तमाम नमाजों में जो सबसे ज्यादा अहमियत और तरजीह देना है वो नमाज असर की है। इसी तरह अल्लाह पाक एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक ये नमाज जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैंने जो तुम्हें हुक्म दिया है, मुसलसल जिंदगी के आखिरी सांस तक जो जिम्मा मैंने तुम्हारे कंधों पे रखा है, मेरे बंदे अगर तुम ये काम करोगे, मेरी जिम्मेदारी को उठाओगे, तो तुमको क्या मिलेगा? इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि मेरे बंदे जब तुम मेरी इस जिम्मा को उठाओगे तुमको बदले में क्या मिलेगा? तुम बेहयाई और बुराई से बच जाओ, या मैं तुमको नमाज की वजह से बेहयाई और बुराइयों से बचा लूंगा। हजरात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह पाक एक और मुकाम पर फरमा रहा है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक फरमा रहा है, यानी सब्र और नमाज से मदद तलब करो। बेशक ये नमाज बहुत दुश्वार चीज है, मगर उन लोगों पर जो दिल से मेरी जानिब झुकते हैं उन पर कुछ दुश्वार नहीं है। और ये वो लोग हैं जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि बिलाशुबा वो अपने रब से कयामत के दिन मिलने वाले हैं और मरने के बाद उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हजरात मोहतरम, तवज्जो, इस आयत में काफी सबक छुपा हुआ है हमारे आपके लिए, और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो नमाजों में सुस्ती करते हैं, नमाजों में काहिली करते हैं, नमाज की फजीलत, अहमियत, मकाम और दर्जा जानने के बावजूद जो लोग नमाजों को पाबंदी नहीं करते हैं, जनाब इस तरह के लोगों के लिए मैं समझता एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। अल्लाह पाक फरमा रहा है क्या? कि मेरे बंदे वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, जब कभी तुम्हें मदद की जरूरत हो, जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो, या जब कभी तुम पर मैं फजल करना चाहूं तो तुम जो मेरी फजल को हासिल करोगे, या तुम जो मुझसे मदद तलब करोगे, या तुम जो मेरी रहमत को अपनी जानिब मुतवज्जह करोगे, उसके लिए काम एक करना। कौन सा काम? वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि मेरे बंदे एक तो तुमने सब्र करनी है और दूसरा तुमने अपनी जबी को मेरी बारगाह में झुकाना है। अगर तुम सब्र के साथ साथ अपनी जबी को झुकाकर मेरी तस्बीहात, मेरी किबरियाई और बड़ाई बयान करोगे तो क्या होगा? मैं तुम पर मदद नाजिल करूंगा, मैं तुम पर खुसूसी रहमत नाजिल करूंगा, मैं तुम पर अपनी तवज्जो दूंगा, या मैं तुम पर अपनी नजर रहमत करूंगा। फिर आगे अल्लाह पाक क्या फरमाता है? व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, पर हाँ ये नमाज कोई आसान चीज नहीं है, ये दुश्वार है, ये नमाज आसान नहीं है। और जनाब इसके कई मफहूम हैं, उसके एक मफहूम ये बताता चलो कि दुश्वार क्यों है। इसके कई मफहूम है। एक मफहूम, जनाब दिसंबर जनवरी का महीना है और समझो आप भागलपुर के बजाय दिल्ली में है, नैनीताल या कश्मीर में है, और जनाब सुबह मुअज्जिन आवाज दे रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि उठो नींद से बेहतर नमाज है। और जनाब किसी सर्दी वाले इलाके में आप रहते हैं और जब सुबह को रब के पुकार पर आप उठोगे, उस वक्त जो आप पर कैफियत तारी होगी वो आप समझ सकते हैं। या फिर जनाब आप अप्रैल और मई के महीना गुजर रहा है, आप राजस्थान या फिर किसी और इलाके में रहते हैं जहां पर कड़क शिद्दत की धूप पड़ती हो और आपको अपने आशियाना से या अपने महल से निकलकर ज़ोहर की नमाज अदा करने जाना है, तो जनाब उस वक्त जो तकलीफ होगी,
اس واسطے رب فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ میرے بندے یہ نماز پڑھنا، میری بارگاہ میں جبھی کو جھکانا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ کبھی تمہارا راستہ سردی روکے گی، کبھی تمہارا راستہ گرمی کے لو روکیں گے، مگر ہاں کبھی دیگر معاملات بھی آئیں گے، بیماریاں بھی ہوگی، کبھی تمہارے وجود پہ کمزوری بھی آئے گی، کبھی تمہارے زندگی کے چڑھاؤ اتار کے پریشانی اور ٹینشن بھی ہوں گے۔ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اگر تم میری بارگاہ میں آتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ آسان چیز نہیں۔ پھر آگے آیات میں اللہ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ پر ہاں ان لوگوں پر نماز دشوار نہیں ہے۔ کن لوگوں پر؟ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ رب کے ساتھ مجھے ملاقات کرنی ہے، جب قیامت کا میدان قائم ہوگا رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جاؤں گا، اور ہاں چاہے میری جتنی زندگی لمبی اور طویل کیوں نہ ہو جائے، مجھ کو آخر کار مر کر رب کی بارگاہ میں لوٹنا ہی ہے۔ میں جو ہوں رب کی ملکیت ہوں، مجھے جانا رب ہی کے پاس ہے، اس کے پاس جا کے کھڑا ہونا ہے، قیامت کے بعد اس سے مجھے ملنا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ پر ہاں ان لوگوں پر نماز دشوار نہیں ہے جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں جا کے حاضری دینا ہے۔ تو حضرات محترم، جیسا کہ میں نے کہا اس آیت مقدس میں کافی سبق ہمارے لیے موجود ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ یہ نماز مشکل بھی ہے مگر آسان بھی ہے۔ مشکل کس کے لیے؟ جو گرمی کو گرمی سمجھ کر نماز کو چھوڑ دے۔ مشکل کس کے لیے؟ جو ٹھنڈ کو ٹھنڈ سمجھ کر نماز چھوڑ دے۔ مشکل کس کے لیے؟ جو نام بستر پہ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دے، اس کے لیے بھی یہ مشکل ہے۔ پر ہاں جس بندے کے دل میں یقین کامل ہے کہ قیامت بلا آخر قائم ہونا ہے، مجھے بلا آخر رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اس حاضری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو جن کے دل میں یہ خاچہ بیٹھا ہوا ہے، جن کے دل میں یہ تصور برپا ہے، تو پھر اس طرح کے لوگوں کے لیے مشکل نہیں بلکہ ان کے لیے آسانیاں ہے۔ اور جناب مزید اس طرح کی کئی آیات قرآن مجید میں موجود ہے، اور میں نے جس آیت مقدس کو تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ پاک کی بشارت دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اپنے بندوں کو نماز کی فضیلت سے آگاہ فرمایا کہ میرے بندے اگر نماز پڑھو گے تمہیں کیا ملے گا۔ وہ آیت سنے سورۃ الہود کی، جس کو میں نے موضوع سخن بنایا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ پاک اس آیت میں فرما رہا ہے یعنی نماز قائم کیجیے دن کے کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک یہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اس آیت مقدس میں کس قدر خوشخبری دی ہے رب کعبہ نے اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے بندو واقم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ دن کے حصوں میں رات کے کناروں میں۔ جناب والا مفسرین نے اس آیات کی جو تشریح اور خلاصہ بیان کیے ہیں اس سے پانچوں نمازیں ہیں۔ حضرات محترم، دن کے کنارے سے مراد کیا؟ آپ سینٹر دوپہر کو لیجئے، دوپہر سے پہلے فجر کی نماز آتی ہے، اور 12 بجے زوال کے بعد ظہر عصر کی نماز آتی ہے، اور رات کے کنارے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں آتی ہیں۔ تو اس آیات میں نمازوں کا نام تو نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ دن کے کناروں میں رات کے کچھ حصوں میں نمازیں قائم کرو۔ اگر تم نمازیں قائم کرو گے تو نماز والی نیکیاں تمہارے گناہوں کو دور کر دے گی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دن کے حصوں میں رات کے کناروں میں، اس سے مراد پانچوں نمازیں ہیں، اس سے مراد پانچوں نمازیں ہیں۔ تو جناب یہ نماز کی نیکیاں گناہوں سے آپ کو دور رکھے گی۔ یہ جو کچھ گناہ صغیرہ سرزد ہوں گے اس کو یہ نمازوں کی نیکیاں مٹا دے گی۔ اور اس آیات کے تحت صحیح بخاری میں حدیث ہیں، وہ حدیث کیا ہے اس کا مفہوم رکھنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ اس آیات کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص پہنچا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو چکا، مجھ سے
ایک گناہ ہو چکا ہے، آپ میرے لیے سزا متعین کرے یا آپ مجھ کو اس گناہوں سے پاک کر دیجئے، یا اس گناہوں کے نتیجے پر جو میرا سزا بنتا ہے آپ اس کو طے فرمائیں۔ جب اس صحابی نے یہ اپنا مسئلہ حضور کی بارگاہ میں رکھا نا تو آپ خاموش ہو گئے، آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ آپ خاموش ہوئے کہ تھوڑا لمحہ گزرا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام رب کی جانب سے اس آیت مقدس کو لے کر حاضر ہو حضور کی بارگاہ میں، اور جبریل نے یہ آیات حضور کو بتلائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس غلام کو اس آیات کے ذریعے سے خوشخبری اور بشارت دے دیجئے۔ اور بشارت کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ۔ حضور علیہ السلام کو یہ آیات کے ذریعے سے حضور کو یہ آیات دی گئی، اور اس آیات کے ذریعے سے حضور نے اس صحابی کو خوشخبری سنائی۔ اور خوشخبری کے جملے کیا ہیں کہ بے شک نماز قائم کیجئے، دن کے حصوں میں رات کے کناروں میں، یہ نماز کی نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ مگر یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو مانتے ہیں۔ حضرات محترم، پتہ کیا چلا کہ جو بندہ پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا، ان نمازوں کے بیچ کے اوقات میں اگر کسی بندے سے گناہ صغیرہ سرزد ہوتے ہیں، ان نمازوں کی نیکیوں کے نتیجے پر ان کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو رب کعبہ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے جناب نماز، یہ اہمیت ہے جناب نماز کی۔ اور ہاں جناب، نماز اس قدر عظیم ترین افضل عبادت ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے نا کہ مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں اور ہم کان موٹے کر کے نکل جاتے ہیں۔ مگر جناب میں کیا بتاؤں آپ کو کس قدر اہمیت والی نماز ہے یہ۔ ایک نقطہ بتا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جتنی عبادتیں امت مسلمہ پر فرض کیے گئے ہیں رب کعبہ کی جانب سے، کسی کو مسکرا کے بات کرنا یہ بھی عبادت ہے، راستے سے کوئی نقصان پہنچانے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے نہیں؟ مگر جناب جتنی عبادتیں ہیں، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ حج ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، جتنی نیکی کے حکم ہے، جتنی عبادتیں اور فرائض ہیں جناب، وہ تمام کے تمام فرائض زمین پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یا پھر حضور کے دل میں رب کعبہ نے القاء فرما کر زمین ہی میں نازل کیا۔ توجہ، نقطہ توجہ سنیں آپ، جتنی عبادتیں ہیں امت مسلمہ پر رب کی جانب سے جتنے فرائض لاگو کیے گئے ہیں، وہ تمام فرائض، وہ تمام احکام، وہ تمام قوانین، وہ تمام نظام زمین پر لاگو کیے گئے ہیں۔ مگر جناب جب بات آئی نماز کی تو نماز کا حکم، نماز کی فرضیت، نماز کا تحفہ رب کعبہ نے جبریل کے ذریعے سے یہ وہ ڈائریکٹ حضور کے دل پہ زمین پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تحفہ امت کو دینا مقصود تھا، رب نے پہلے حضور کو مہمان بنایا، سواری بھیجی، آسمان و زمین کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے منظم فرمایا، اور پھر قرب خاص میں بلا کر عرش سے بھی اعلیٰ لامکا کی وادی پر بلا کر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اپنے قرب خاص میں بٹھا کر جو تحفہ دیا گیا ہے جناب، وہ تحفہ نماز کا ہے۔ اس کے سوا جتنی عبادتیں ہیں وہ زمین پر نافذ کیے گئے ہیں، قرب خاص میں عرش اولا سے بھی اوپر جس عبادت کو دیا گیا ہے وہ فقط اور صرف نماز کی عبادت، وہ فقط اور صرف نماز کی عبادت ہے، باقی تمام عبادتیں زمین پر فرض کیے گئے۔ یہ اہمیت ہے جناب نماز۔ مگر بدقسمتی ہماری کیا ہے بولو؟ اب نماز جو پڑھنے جاتے ہیں نا جناب، آپ سے فیس نہیں لیا جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے آپ سے اس کے پیسے وصول نہیں کیے جاتے، فری بالکل، ہم بھی فری ہیں، مسجد بھی فری ہے، مسجد کی ساری سہولتیں فری ہے۔ یہ جناب دراصل یہ بھی ایک انسان کے اندر ایک بدبختی ہے کہ انسان کو جو قیمتی چیز آسانی سے مل جائے نا تو پھر انسان کی نظر میں اس کی اہمیت، قدر و قیمت وہ نہیں رہتی۔ آپ سے پوچھتا ہوں جناب، آپ حج کو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ وہاں؟ یہی کرتے ہیں بس، یہ مسجد انجمن، وہ مسجد حرام، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، مگر جناب اس کی بھی تو فضیلت ہے۔ وہاں کیا کرتے ہیں آپ؟ الگ سے کوئی قوانین لاگو کیے جاتے ہیں آپ پر؟ آپ جو حج کرنے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ وہاں پہ؟ الگ سے کوئی دوسرا نظام آپ پر چالو ہوتا ہے؟ نہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں یہاں، یا پھر اس گھر کے اب طواف ہی کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو مناظر ہیں تمام کے تمام اللہ کو رضا کے سامان ہی ہوتے ہیں۔
मगर जनाब उसकी किस कदर अहमियत करते हैं हम? बहुत ज्यादा। बात आई नमाज की तो जनाब हम सुस्ती और कोताही कर जाते हैं, पर हमें नहीं मालूम कि इसकी अहमियत किस कदर है। जनाब मैं क्या कुर्बान जाऊं हुजूर अलैहिस्सलाम की नसीहत पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर बड़े आसान लफ्जों के साथ उम्मत को आगाह किया नमाज के हवाले से। एक मौके पर हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, अगर तुम्हारे घर के सामने नहर जारी हो, तवज्जो करें आप जुमले पर, किस कदर कि उम्मत का अदना तरीन जाहिल निकम्मा बंदा भी इस नसीहत को आसानी से समझ सकता। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा एक बात तो बताओ, अगर तुम्हारे घर के सिहन में या तुम्हारे घर के सामने से कोई दरिया नहर बहता हो और तुम 5 मरतबा उस नहर में गुस्ल करोगे तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा? कुर्बान जाऊं मैं हुजूर की सादगी पर, किस तरह नमाज की तरगीब हुजूर ने उम्मत को दिलाया। कहा कोई मैल बाकी रहेगा? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल नहीं। जब कहा ना कि बिल्कुल नहीं तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाए फज़ालिका मसलुस सलातिल खम्सी यमुल्लाह बिहिल खताया। कहा यही मिसाल पांचों नमाज की है, यही मिसाल पांचों नमाज की है। जब तुम्हारे घर के सामने नहर जारी होगा, तुम दिन में 5 दफा गुस्ल करोगे, तुम्हारे वजूद पर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। तो जब तुम खुलूस के साथ रब की रजा के लिए, लिल्लाहियत के लिए जब तुम पांचों नमाजों का इत्मीनान करोगे, तुम्हारे वजूद में कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा, तुम्हारे वजूद में कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा। और जनाब इससे बढ़कर एक बात और बताऊं मैं आपको, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किस कदर हुजूर अपनी उम्मत को नमाज की तालीम और तरतीब फरमाया। एक मौके पर हुजूर ने फरमाया कि सहाबा सुनो, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासतुन अत्तय्यिबु वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर सहाबा को फरमाया, सहाबा सुनो, ये जो दुनिया है जिसमें तुम जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारी दुनिया की सिर्फ 3 चीजें मुझे महबूब और पसंद है। तुम्हारी दुनिया की सिर्फ 3 चीजें मुझे महबूब या पसंद है, या मेरे नजदीक पसंदीदा है। फिर आगे हुजूर ने फरमाया वो 3 चीजें क्या है? उनमें से पहली चीज, मुझे खुशबू बहुत पसंद है। हुजूर ने अपनी ख्वाहिश को जाहिर फरमाया कि मुझे खुशबू बहुत पसंद है। दूसरी कि जो मेरी अज़वाज मुताहरात हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, मोहब्बत करता हूं। और जनाब मोहब्बत और पसंद के हवाले से एक नुक्ता बताता चलो, हुजूर ने किस कदर अपने अज़वाज मुताहरात से मोहब्बत फरमाई। आपका शौहर होने की जिम्मेदारी किस कदर आपने निभाया, इस बात से अंदाजा लगाओ। जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो 9 बीवियां आपके निकाह में थी, 9 अज़वाज मुताहरात। मगर जनाब कुर्बान जाओ, हुजूर ने अपनी जिम्मेदारी को शौहर होने के किस पैमाने पर अदा किया कि 9 अज़वाज मुताहरात आपके विसाल के मौके पर थे, पर 9 में से किसी एक ज़ौजा को एक रत्ती बराबर आपसे कोई शिकायत नहीं थी। तो आपने भी मोहब्बत भी इसी तरह की है। तो हुजूर ने फरमाया 3 चीजें मुझे बड़ी मोहब्बत है, खुशबू मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं, दूसरी चीज जो मेरी अज़वाज मुताहरात है उनसे मोहब्बत करता हूं, और तीसरी चीज कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। तो लोगों सुनो, मेरी आंखों की ठंडक नमाजों में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाजों में है। यानी कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो मेरी आंखों में ठंडक पहुंचती है। उसका मुहद्दिसीन और उलमा ने दूसरा खुलासा बयान किए हैं कि तुम में से जो भी फर्द जब नमाज वो पढ़ते हैं तो मेरी उम्मत के फर्द के नमाज पढ़ने की वजह से मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। अब जनाब ये ठंडक पहुंचने का क्या मतलब? तो इसका अहले इल्म और उर्दू के जो अदीब हजरात हैं वो इस लफ्ज का खुलासा किए हैं। वो कहते हैं कि जब कोई शख्स इस बात की तरफ ताबीर दे कि जनाब आप ये काम करोगे तो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी, या मेरे दिल को ठंडक और सुकून कलेजे को पहुंचेगा, इसका मतलब यह है अगर तुम ये काम करोगे तो मुझको आला दर्जे की खुशी होगी, मुझको आला दर्जे की खुशी होगी। जनाब हुजूर कह रहे हैं कुर्रतु ऐनी का फिस्सलाह, मेरे उम्मती अगर तू नमाजों का इत्मीनान करेगा, जो तोहफा मैं तुम्हारे खातिर रब के कुर्ब खास से लाया हूं, अगर तू उसका इत्मीनान करेगा तो मैं नबी होकर तुझे इस बात की जमानत दे रहा हूं, अव्वल दर्जे की खुशी तेरे नमाज पढ़ने की वजह से मुझको हासिल होगी, अव्वल दर्जे की खुशी मुझको हासिल होगी। और जनाब इससे बढ़कर मैं और बातें आपको बताऊं कि क्या अहमियत है नमाज की। जनाब मैं आपसे कहूं ना
کہ آپ میں سے کون کون ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا مقرب بن جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے ہاتھ اٹھائیں گے، میں بھی ساتھ میں ہاتھ اٹھاؤں گا، ہاں جناب میں بھی چاہتا ہوں، یقیناً رب کے ہم بندے ہیں، ہے نہیں؟ اگر میں پوچھوں کون کون ہے، ذرا میرے پاس ایک ترکیب ہے یا میرے پاس کوئی نسخہ ہے یا میرے پاس کوئی علم ہے، وہ بتا دوں گا، وہ پڑھ لو گے تو آپ رب کے قریب پہنچ جاؤ گے، رب کے قرب خاص میں آپ کو جگہ ملے گی، یا رب کا تقرب والا بندہ آپ بن جاؤ گے۔ تو جناب میں سمجھتا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ گے، ساتھ میں بھی ہاتھ اٹھاؤں گا۔ اب آؤ اس کو نسخہ بتاتا ہوں۔ یہ نسخہ کیا ہے؟ مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ حضور علیہ السلام فرمایا، لوگوں سنو سنو، تم میں سے سب سے زیادہ بندہ اس وقت رب کا قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم جو کچھ بھی نیکی خیر کے کام کرو، تمہارا جو نیکی والا کام ہوگا اس کے حساب سے رب کی قربت تم کو ملتی چلی جائے گی، مگر ہاں سجدہ وہ عمل ہے، سجدہ وہ چیز ہے، سجدہ وہ ذریعہ ہے کہ سجدے کے ذریعے سے جو قربت تم کو حاصل ہوگی وہ کسی اور دوسرے نیکی والے کام سے حاصل نہیں کر سکتے۔ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ سجدہ کہاں ہے جناب؟ نماز میں۔ اگر نمازیں پڑھو گے تو جناب سجدہ پھر ہوتا رہے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، درۃ الناصحین میں یہ واقعہ موجود ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کے حضور ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا سفر ام ہانی کے گھر سے مکہ، پھر بطحہ مکہ سے بیت المقدس، پھر اس کے بعد آپ کا سفر آسمانوں کا شروع ہوا ہے۔ تو معراج کے موضوع سنتے رہتے سال میں ایک دفعہ، ایک دو کر کے ساتوں آسمان کا آپ سفر شروع طے فرماتے ہیں۔ تو درۃ الناصحین کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نماز کس شے کا نام ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا نا تو فرشتوں کو میں ذکر میں مشغول پایا، دوسرے آسمان پر پہنچا فرشتوں کو حالت رکوع میں دیکھا، تیسرے آسمان پر پہنچا فرشتوں کو حالت سجدے میں دیکھا، چوتھے آسمان پر پہنچا فرشتوں کو حالت التحیات میں دیکھا، پانچویں چھٹے آسمان پر پہنچا فرشتوں کو تسبیحات اور سلام میں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر آسمان کے سفر کو طے کرتا چلا گیا اور ہر آسمان میں فرشتوں کی عبادتیں الگ الگ اندازوں میں نے کرتے دیکھا۔ حضور فرماتے کہ میرے دل میں اس بات کی خواہش ہوئی، کاش کوئی عبادت ایسی بھی میری امت کو مل جائے جس عبادت میں ساتوں آسمان کے الگ الگ عبادتوں کا انداز شامل ہو۔ حضور فرماتے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہوئی تھی، میرے رب نے میرے خواہش کو جان کر مجھے نماز عطا فرمایا، اور یہ وہی نماز ہے ایک ہی 2 رکعت بندہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ایک سے لے کر 7واں آسمان میں فرشتے الگ الگ طریقے سے رب کے حضور جو عبادت کرتے تھے، وہ 7واں آسمان کے فرشتوں کی جملہ عبادتیں میرے امت کے 2 رکعت میں رب نے شامل کر دیا۔ 2 رکعت میں جناب، اب 2 رکعت پڑھیں وہ تمام چیزیں ہیں، آپ قیام بھی کر رہے ہیں، قرات بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجود بھی کر رہے ہیں، التحیات پڑھ رہے ہیں، سلام بھی پڑھ رہے ہیں، دعا ذکر مناجات بھی کر رہے ہیں۔ جناب ہر آسمان کے فرشتوں کی جدا جانے عبادتیں تھی، مگر آپ کی 2 رکعت میں 7واں آسمان کے فرشتوں کے عمل اور ادائیں شامل ہے۔ تو جناب یہ ہے نماز کی فضیلت، یہ نماز کی اہمیت ہے جناب۔ اور ہاں سنیں، یہ نماز صرف آخرت ہی میں کام آئے گی نہیں، بلکہ جناب دنیا میں بڑے فائدے ہیں اس کے، اور کس قدر فائدے ہیں ایک نقطہ رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو جناب ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی کا یہ معمول تھا، اور معمول کیا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حربہ امر فزع الی الصلاۃ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کا یہ معمول تھا پوری زندگی کا۔ معمول کیا تھا؟ کہ جب کبھی حضور علیہ السلام پر کوئی لاحق مصیبت یا مسئلہ آتا تھا، جب کبھی کسی پریشانی میں آپ مبتلا ہوتے، یا جب کبھی کوئی کٹھن مسئلہ یا مرحلہ آپ کا سامنا کرنا پڑتا،
تو حضور کا اصول اور معمول اور عادت تھی. عادت کیا تھی؟ امر فزع الی الصلاۃ، کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے وضو فرماتے اور اپنے آپ کو نماز میں شامل کر لیتے. سب سے پہلے وضو فرماتے اور اب نماز کو کھڑے ہو جاتے، نماز شروع کر دیتے. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا جناب، تو گویا کہ رب کے دامن رحمت میں پہنچ جاتا ہے. جب کوئی نماز پڑھتا ہے وہ رب کے دامن رحمت میں پہنچ جاتا ہے. اور جناب جو بندہ رب کے دامن رحمت میں اپنی جگہ بنا لے گا، یا جو بندہ اپنے آپ کو رب کے دامن رحمت میں پہنچا دے گا، تو جناب پھر دنیا کی کوئی مصیبت اس کا بال باقا نہیں کر سکتی. تو یہ حضور کا طریقہ تھا. پھر جناب امت کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ فقط آخرت ہی نہیں، بلکہ جناب اگر آپ نماز کا معمول بن جائیں گے تو دنیا میں بھی آپ کے یہ فائدے ہوں گے. کیا؟ مصیبتیں ٹل جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی مدد نازل فرمائے گا. رب کی طرف سے سکون سامان آپ پر نازل کیا جائے گا. آپ کے مسئلے رب کے فضل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو فقط آخرت ہی نہیں بلکہ جناب دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں. دنیا میں بھی یہ راحت کا سبب ہے اور مصیبتوں سے چھٹکارا اور نجات پانے کا سامان ہے جناب یہ نماز. اور اس کے فائدے کیا بتاؤں، بس وقت ہوتا جا رہا ہے. میں اپنی بات کو یہیں پر ملتوی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پانچوں نمازوں کے اہتمام کی توفیق فرمائے اور بالخصوص آپ مسجدوں کو آباد کرے. ملک کے حالات بہت ناساز ہیں، نازک حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے. آپ سب کی نماز کی حاضری اور مسجدوں کو قائم رکھنا اور آباد رکھنا اور سجدوں کی طرف سے رب کی رحمت کو ندا دینا یہ بہت ضروری ہے. آپ تمام لوگ نمازوں کا اہتمام کریں اور نماز کے بعد آپ لوگ دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امن اور سکون قائم فرمائے، مسائل کو حل فرمائے، خیر اور بہتری کے فیصلے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ایمان والوں کی مال جان عزت و آبرو کو حفاظت فرمائے. تو جناب یہ تمام چیزیں نماز ہی کے ذریعے سے آپ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. میرے کہنے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعہ اس موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے پڑھ لیجیے.